آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الشمس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ الشمس یہ مکی سورہ ہے، یعنی اس سورہ پاک کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ والشمس وضحاہا یہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اور اس سورہ کا نام جو سورۃ الشمس رکھا گیا ہے، یہ نام اس سورہ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اسی سے لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والشمس وضحاہا، ہے نا، تو اسی سے اس سورہ پاک کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا ہے۔ میرے حساب سے آپ لوگ اتنے دنوں سے کلاس کر رہے ہیں تو قرآن مقدس کے بہت سارے اسلوب کو آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ قرآن مقدس کے اسلوب بہت ساری جگہ ایسے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ والشمس ہے، سورۃ الشمس ہے، اس کا نام سورۃ الشمس کیوں رکھا گیا ہے نا؟ اس سے پہلے بھی میں نے کئی سورتوں میں بتایا کہ اس سورہ کی پہلی آیت سے کیا ہے، یہ ماخوذ ہے۔ تو قرآن مقدس میں بہت جگہ ایسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورۃ الشمس جو ہے نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنن ترمذی، نسائی اور مسند میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ والشمس کو پڑھا کرتے تھے، یا سورہ والشمس کے برابر کی کوئی سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا۔ یہاں تک آپ ترجمہ دیکھیں، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 7 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمایا ہے نا؟ اس کو دیکھیں، اس کے بعد جواب قسم آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ والشمس وضحاہا، یعنی سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دین کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کرے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ اس کو چھپا لے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا ہے، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم جس نے اس کو پھیلایا، ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم جس نے اس کو درست بنایا۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے 7 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمایا ہے، سورج کی قسم فرمایا ہے، چاند کی، رات کی، دین کی، آسمان، زمین اور نفس انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمایا ہے۔ ان ساتوں چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یہ اس لیے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساتوں چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، وہ انسان کیا ہے؟ کامیاب انسان ہے۔ اور وہ انسان جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں رکھا تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے، بلکہ گھاٹا اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا ہے۔ چلیے اب ایک ایک کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والشمس وضحاہا، یعنی سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ یہاں دیکھیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، یعنی ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ بہت ہی لطیف استدلال ہے یہ سورج کے تعلق سے۔ کیا ہے وہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ان ساتوں چیزوں سے کس طریقے سے لطیف استدلال ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کو۔ پہلا یہ کہ سورج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کی عجائبات میں سے یہ بھی ہے
کہ سورج کا نور سائے کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو جیسے جیسے سورج چڑھنا شروع ہوتا ہے تو انسان کا سایہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اور سورج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورج کو بلند فرماتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں، سایہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی سایہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ کہ ہوا میں سورج کے نور کے چمکیلے ذرات غبار کی طرح نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے سورج میں جو ہے نا، سورج کی روشنی جب آتی ہے نا تو اس میں چھوٹے چھوٹے چمکیلے ٹائپ کے غبار نظر آتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا سورج کی نور کی کرنیں ہوا کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پیدا کیے ہوتا ہے۔ چلیے دوسرا یہ کہ سورج کی حرارت سے کتنا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، اور سورج کی حرارت سے سبزیاں اور دانے پکتے ہیں، یعنی سورج جب گرم ہوتا ہے نا، سورج کی گرمی کی وجہ سے درخت پر پھل اور یہ پودے وغیرہ کیا ہوتے ہیں، سبزیاں اور دانے تمام کے تمام چیزیں پکتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام جی، ٹھیک ہے نا۔ اور باغوں میں پھل تیار ہوتے ہیں، یعنی سورج کی تپش سے کیا ہوتا ہے، پھل بھی تیار ہوتا ہے، اور پھول کھلتے ہیں اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے صالح غذا تیار کرتے ہیں، یعنی سورج کی تپش کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، سبزیاں بھی پکتے ہیں، اور پھل اور دانے وغیرہ جو درخت پر ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہوتے ہیں، پکتے ہیں، جو انسانوں کے لیے کیا ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکیمانہ تدبیر سے سورج کو زمین سے ایک مناسب فاصلے پر رکھا ہے، یعنی اگر یہ سورج اگر زمین سے اگر قریب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، تمام کے تمام چیزیں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے، زمین سے سورج کو اس قدر مناسب جو ہے نا فاصلے پر رکھا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی تپش کو برداشت کر سکے۔ اگر یہ فاصلہ اگر کم ہو جاتا تو تمام کھیت اور باغات کیا ہوتے، جل کر کے راکھ ہو جاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکیمانہ تدبیر کے ذریعے سے ہے نا اس سورج کو پیدا کیا، اور انسان اور سورج کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھا۔ اچھا، اور دیکھیں سورج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی یہ ہے کہ سورج کئی ہزار میل کی مسافت ایک دن میں طے کرتا ہے، پوری دنیا کی مسافت ایک دن میں سورج طے کرتا ہے، اور پوری زمین کا ایک گرد جو ہے نا چکر لگاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں ایک سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کو پورے ایک چکر، اللہ کے حکم سے یہ سورج پوری دنیا کا ایک چکر دن میں ایک بار لگاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کئی ہوتا، یعنی اللہ ایک نہیں بلکہ کئی خدا ہو جاتے، تو پھر کیا ہوتا، ایک خدا یہ کہتا کہ تم جو ہے نا آج مت پوری دنیا کا چکر لگاؤ، اور دوسرا خدا یہ کہتا کہ نہیں تم چکر لگا لو لیکن آدھی دنیا کا چکر لگا پھر واپس چلے آنا، ہے نا۔ یا اگر مان بھی لیا جائے، اتفاق بھی کر لیا جائے کہ اگر چند خدا ہوتے، ہے نا، اور ایک سمجھ سے، ہے نا، یعنی ایک فکر سے سورج کو پوری دنیا کا چکر لگواتا، ہے نا، اگر مان بھی لیتے کئی خدا ہوتے تو یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک نہیں چلتا، بلکہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا۔ جیسے انسان ایک کمپنی میں رہتا ہے نا، اگر اس کمپنی کا شیئر اگر کئی لوگوں میں ہوتا ہے تو معلوم ہے کوئی آم کہتا ہے تو کوئی لیچی کہتا ہے نا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس ڈائریکشن میں چلنا ہے، کوئی کہتا ہے اس ڈائریکشن میں چلنا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہوتا تو ایسا ہی ہوتا کہ سورج کو کوئی خدا یہ کہتا کہ تم پوری دنیا کا چکر لگاؤ، 1 گھنٹہ میں کوئی لگاؤ، اب کوئی یہ کہتا کہ نہیں تم آدھا گھنٹہ میں لگاؤ، دوسرا خدا یہ کہتا کہ نہیں تم 5 گھنٹہ میں لگاؤ۔ تو اس طریقے سے کیا ہو جاتا، اللہ کے تمام خداؤں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا اور پوری دنیا اچھی طریقے سے نہیں چل پاتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کا کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اور
یہ سورج پوری دنیا کا چکر آج سے نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں سال سے سورج جو ہے نا پوری دنیا کا چکر روز ایک بار لگا رہا ہے، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ سورج جو ہے نا کبھی چکر لگانے میں ناگا کیا ہو یا ابسینٹ کیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس سورج کو چلانے والا، اس سورج کا بھی خالق کیا ہے؟ تن تنہا کوئی ایک ذات ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو کوئی اعتراض؟ چلیے اب یہاں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی قسم کھا رہا ہے۔ میں نے پہلے کئی بار بتایا کہ جب عربوں کا کیا طریقہ تھا کہ عرب اس چیز کی قسم کھایا کرتے تھے جو ان کے نزدیک زیادہ کیا ہو، عظمت والی ہو، ہے نا، اسی چیز کی قسم کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے انسان دیکھو، سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ چاند کو کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ دین کو کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ اور اس کے باوجود بھی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھے تو پھر کیا ہے؟ یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی نااہلی کی دلیل ہے۔ چلیے آگے دیکھ، اللہ فرماتا ہے والقمر اذا تلاها، اور چاند کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اور چاند کی قسم جب کیا ہو، اس کے پیچھے آئے۔ اس کے پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو سورج کو پیدا کیا۔ اب سورج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی قسم کھایا، یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو چاند کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے، چاند چھپ جاتا ہے، اور جب سورج چھپ جاتا ہے تو چاند کیا ہو جاتا ہے؟ طلوع ہونے لگتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ چلیے یہاں دیکھیں، چاند کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ معنی ہے کہ چاند اپنی روشنی جو ہے نا سورج سے حاصل کرتا ہے، یعنی چاند جو ہے نا، یہ چاند اپنی روشنی کس سے حاصل کرتا ہے؟ سورج سے حاصل کرتا ہے، یعنی سب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو وہ چاند سورج کی روشنی میں چھپ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے روشنی کو حاصل کرتا ہے۔ پھر جب سورج چھپ جاتا ہے تو چاند کیا ہوتا ہے؟ نکل کر کے اپنی روشنی کو بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری چیز یہ سورج کے جو منافع ذکر کیے گئے ہیں، ہے نا، کہ درخت کا پک جانا، پھل کا پک جانا، دانے کا پکنا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طریقے سے ہے نا چاند میں بھی یہ تمام خوبیاں کیا ہے؟ موجود ہے۔ غذا سورج سے پکتی ہے، اور اس میں ذائقہ جو، جیسے کہ یہ کھانے پینے کی جو اشیاء چیزیں جو ہے نا درخت پر ہوتی ہے نا، تو یہ جو ہے نا سورج سے پکتی ہے، لیکن اس دانہ کے اندر، اس پھل کے اندر جو ذائقہ آتا ہے نا، یہ ذائقہ چاند کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ یعنی سورج کی تپش سے یہ پھل جو درخت پر ہوتے ہیں، وہ درخت پہ پھل کیا ہو جاتے ہیں؟ پک جاتے ہیں۔ جتنے بھی سبزیاں ہوتی ہیں کھیت میں، وہ تمام کے تمام کیا ہوتی ہیں؟ پک جاتی ہیں، لیکن اس میں لذت، اس میں مٹھاس، اس کی لذت جو ہے نا، یہ چاند کی روشنی کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ تو جس طریقے سے سورج کے بہت سارے فائدے ہیں، اسی طریقے سے چاند کے بھی کیا ہے؟ بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللیل والنہار اذا جلاھا، اور دین کی قسم جب اسے چمکائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی قسم کھا رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو چمکائے مطلب دین کو روشن کرے۔ اب بتائیں دین کو روشن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کو روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے سورج جس طریقے سے بلند ہوتی چلی جائے گی نا، جس طریقے سے سورج بلند ہوتی چلی جائے گی، اوپر اٹھتی چلی جائے گی، اس طریقے سے دن کیا ہو جائیں گے؟ دن میں اجالے بڑھتے چلے جائیں گے، ہے نا۔ یعنی سورج جتنا روشن ہوگا دین اتنا کیا ہوگا؟ اجالا ہوگا، اور دین جتنا اجالا ہوگا اتنے سورج میں کیا ہوگی؟ روشنی ہوا کرے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلو زید آواز بند کرو، میوٹ کرو زید۔ اچھا آگے دیکھیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین نے سورج کو ظاہر کر دیا، یعنی دین نے سورج کو ظاہر کر دیا کا مطلب کیا ہے
جب دین ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے سورج جو ہے نا ہوگا کہ نہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ سورج ہو اور دین موجود نہ ہو؟ کبھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس میں عالم مولانا لوگ ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک دوسرے میں کیا لازم ملزوم کی حیثیت سے ہے، یعنی جب جب دین ہوگا جب جب کیا ہوگا؟ رات ہوگا، کبھی ایسا دین ہوگا سورج ہوگا، کبھی ایسا نہیں کہ دین ہو اور سورج نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یا سورج موجود ہو اور دین ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جب بھی سورج ہوگا تو دین ہوگا، اور جب بھی دین ہوگا تو کیا ہوگا؟ سورج ہوگا، ہے نا؟ یہ دونوں آپس میں کیا لازم اور ملزوم کی حیثیت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی کوئی انسان دین دیکھ لے، ہے نا، اور کہے کہ یار سورج کہاں نکلا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ جب جب دین ہوگا، ہے نا، جب جب کیا ہوگا؟ سورج موجود ہوا کرے گا۔ چلیے ماشاءاللہ مصباحی صاحب بھی آ گئے۔ چلیے اب یہاں پر دیکھیں اتنے بات سمجھ میں آئی نا کہ جب جب دین ہوگا کیا ہوگا؟ سورج نکلا ہوگا، اور دین میں اجالا اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا زیادہ کیا ہوگا؟ سورج روشن ہوگا، اور جتنا کم سورج روشن ہوگا دین اتنا ہی کیا ہوگا؟ اجالا، دین کے اجالے میں اتنی ہی کمی ہوا کرے گی۔ اچھا یہ دیکھیں امام ابو منصور ماتریدی نے فرمایا کہ اس آیت کے چند محامل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ دین نے دنیا کو ظاہر کر دیا، یعنی جب دین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دین دنیا کو ظاہر کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ دنیا کی ہر چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہونے لگتی ہے، دکھنے لگتی ہے۔ اور دین نے زمین کو ظاہر کر دیا، یعنی جب دین ہوتی ہے تو زمین کے ہر ذرے کیا ہوتے ہیں؟ نظر آنے لگتے ہیں۔ اور دین نے سورج کو ظاہر کر دیا، مطلب یہ ہے کہ جب دین ہوا تو کیا ہوا؟ سورج آٹومیٹکلی ہے کہ وہ جو کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا، دکھائی دے گا۔ اور جب رات ہوتی ہے نا تو یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ چھپ جاتی ہیں، یعنی دنیا کی تمام سی چیزیں جو ہے نا جو دین میں نظر آتی تھی، جب رات ہوتی ہے تو تمام کے تمام چیزیں کیا ہوتی ہے؟ چھپ جایا کرتی ہے۔ اچھا، اب دین کے نور نے آنکھوں کے ذریعے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا، مطلب یہ کہ اگر انسان کو آنکھیں نہ ہوں، اگر انسان کے پاس آنکھیں نہ ہو، پھر وہ سوچے کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ لے اور سورج نکلا تو کبھی ایسا ہوگا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا، ہے نا؟ آنکھ ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کر کے وہ سورج کی روشنی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ آنکھیں نہ ہو تو دنیا میں کیا نام ہے؟ دین میں سورج نکلا بھی ہوا ہو تو نابینا کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی وہ نابینا انسان کوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جب اسی کے پاس اگر آنکھ ہو تو جس قدر سورج بلند ہوتا چلا جائے گا اس قدر جو ہے نا وہ اس کے دیکھنے میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی۔ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رات کی قسم کھایا ہے، اور رات کی قسم جب اسے چھا جائے، مطلب کیا؟ ابھی دین کی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین کی قسم جب اس کو چمکائے، تو میں نے بتایا نا کہ دین کی اللہ نے قسم کھایا، اور چمکانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس قدر کیا ہوگا؟ سورج بڑھے گا، ہے نا، سورج اپنی روشنی کو بکھرے گا، اسی طریقے سے دن میں کیا ہوگا؟ دن میں اجالے زیادہ ہوں گے۔ اگر سورج اپنی روشنی کو زیادہ نہ بکھرے، کم بکھرے، تو پھر کیا ہوگا؟ دن اتنا ہی روشن ہوگا سورج کی روشنی کے مطابق۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب رات کی قسم کھا رہا ہے، یعنی اب اللہ رات کی قسم کھا رہا ہے، اور کہ جب اس کو چھپا دے، مطلب کیا؟ چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو لا دے، رات کو تاریک کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ دین میں جو چیزیں نظر آ رہی تھی وہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چھپ جاتی ہیں، اور یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت پر استدلال کرتی ہے، میں نے بتایا جیسا کہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں دیکھیں اس کا محمل، اس کے بھی کئی محامل ہے۔ پہلا یہ کہ رات دنیا کو چھپا لیتی ہے نا، اور یا پورے روئے زمین کو چھپا لیتی ہے، سورج کو چھپا لیتی ہے، یا اپنی ظلمت سے یعنی اپنی تاریکیوں سے مخلوق کو آنکھوں سے چھپا لیتی ہے، یعنی جب رات تاریک ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے انسان دیکھ ہی نہیں پائے گا، تو وہی مطلب ہوا نا چھپا لینا۔ چلیے اچھا ایک چیز یہ دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھایا، اور ایک دن اور رات ایک ایسی چیز ہے کہ جن سے انسان کے ایام ہوتے ہیں، جن سے جو ہے نا انسان کی عمریں جو ہے نا مکمل ہوتی ہے نا، مدتیں پوری ہوتی ہے۔ دن اور رات کیا ہوتا ہے؟ اور یہ دن اور رات پانی لے کے آؤ،
دن اور رات ایک ایسی چیز ہے نا کہ جن چیزوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے نا، کوئی انسان دن اور رات کی چنگل سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہاں آپ اتنا ہے کہ آپ جو ہے نا سورج جو ہے نا، سورج کی روشنی سے آپ بچ سکتے ہیں، ہے نا۔ آپ سورج نکل جائے تو ظاہر سی بات ہے دھوپ جب ہوتا ہے تو آدمی کہاں چلا جاتا ہے؟ دھوپ ہوتا ہے گھر میں چلا جاتا ہے، اے سی کے نیچے چلا جاتا ہے، دن رات گھر ہی میں رہتا ہے دھوپ سے۔ تو آپ دھوپ سے بچ سکتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی نا۔ چاند کی روشنی سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ چاند کی روشنی مان لیا رات میں آپ کو پسند نہ ہو تو آپ چلے جائیے گھر پر جائیے، اپنا آرام سے ایش موش کیجیے، تو چاند کی روشنی آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو چاند کی روشنی سے دقت ہو تب، ہے نا، تو سورج کی روشنی سے آپ بچ سکتے ہیں، ہے نا۔ چاند کی روشنی سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن رات اور دن کی جو اللہ نے قسم کھایا ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اسی سے انسان کی زندگی کی مدتیں پوری ہوتی ہیں۔ انسان کی عمر جو بڑھتے رہتی ہے نا، انہی دنوں کے اپ ڈاؤن کی وجہ سے، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن کبھی رات، بات سمجھ میں آ رہی نا۔ تو دن اور رات ایک ایسی چیز ہے جس کے چنگل سے کوئی انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ ہاں سورج سے بچا سکتا ہے خود کو، چاند سے بچا سکتا ہے خود کو، لیکن دن اور رات سے انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، بات سمجھ آ رہی نا۔ چلیے، دین کا فائدہ کیا ہے اور رات کا فائدہ کیا؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو کیوں دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو اس لیے دیا کہ جب دن ہونا اور دن اپنی روشنی کو خوب اچھی طریقے سے پھیلا دے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے پھیلا دے تو انسان اور حیوان، یعنی انسانوں کی جماعت اور حیوانوں کی جماعت جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکل جایا کرتے ہیں، ہے نا۔ یعنی رزق کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بنایا ہے نا، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بنایا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ دین میں انسان جب کوئی اپنے رزق کو تلاش کرنے میں محنت و مشقت کرتا ہے تو اس کے اعضاء جو ہے نا وہ بہت تھک جاتے ہیں۔ اس اعضاء کو آرام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا ہے نا، کہ انسان دن میں اپنے رزق کو تلاش کرے اور رات میں اپنے جسم کو کیا کرے، آرام پہنچائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی انسان اگر اس سے الگ ہو جاتا ہے، مطلب الگ کا مطلب اگر کوئی انسان دن بھر سوتا ہو اور رات بھر جاگتا ہو تو معلوم ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اوپر جو ہے نا، انسان کے اوپر بہت ساری پریشانیاں شروع ہونے لگتی ہیں، بہت ساری مصیبتوں میں انسان پھنسنے لگتا ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پیدا کیا ہے نا، اس لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پیدا کیا اس لیے کہ انسان رزق کو تلاش کرے۔ اب رزق کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے دین کو، اب انسان اسی میں سوئے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بنایا ہے، تو کہا جاتا ہے نا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا جو کام ہوتا ہے نا وہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دین کو بنایا ہے تاکہ رزق کو تلاش کرے، آرام کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ نے بہت ساری حکمتیں اس میں رکھا ہے کہ دین میں کیا ہو، رزق تلاش کرے، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اب انسان اس کا انکار کرے اور دین میں سوئے اور رات میں جاگے تو کیا ہوگا، ظاہر سی بات اس کو نقصان تو پہنچنا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، بہت ساری حکمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو رزق کو تلاش کرنے کے لیے بنایا اور رات کو آرام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ چلیے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہاں دیکھیں، ایک منٹ، اچھا یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا فرماتا ہے، آیت نمبر 5 میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھایا ہے نا، اور اس کی قسم کھایا جو اس کے بنانے والے۔ اب دیکھیں یہاں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی تو قسم کھایا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ آسمان بنانے والے کی بھی اللہ نے قسم کھایا۔ تو بنانے والا کون ہے؟ آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذات کی بھی قسم کھا کے فرما رہا ہے،
جواب قسم بعد میں آئے گا کہ اللہ نے قسم، اللہ 7 چیزوں کی قسم اللہ کیوں کھا رہا ہے. ان 7 چیزوں میں سے اللہ نے اپنی ذات کی بھی قسم کھائی ہے، وما بناہا سے، ہے نا، کہ اللہ نے آسمان کی تو قسم کھایا ہی، اور اس کے بنانے والے کی اللہ نے قسم کھایا. تو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا بھی قسم کھایا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم. اب یہاں پر بھی دیکھیں وما طحاہا میں بھی کیا ہے، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہ زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی بھی قسم کھایا، اور آسمان کی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ، ہے نا، اس کے بنانے والے کی قسم کھایا. اب بتاؤ بابو کہ بنانے والے کی قسم اللہ نے کیوں کھایا؟ تاکہ انسان غور و فکر کرے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھا ہے نا، وہ انسان سوچے کہ انسان کے اوپر جو ہے آسمان ہے، اور آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جو ہمارے اوپر آسمان ہے اس کا خالق اللہ ہے. ہم اس چیز کو بھلا بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے ہمارے درمیان. اور جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ زمین بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ زمین کی جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خالق کو بھی یاد کریں، ہے نا، کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے اس کے خالق کو ہم یاد کریں، ہے نا. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور یہ زمین کیا ہو، اپنے دامن کو پھاڑ دے، شک کر دے، اور اس میں انسان کو غرق کر دے، ڈبال دے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما بناہا اور وما طحاہا کا لفظ استعمال فرمایا، ہے نا، تاکہ انسان جو ہے نا غور و فکر کرے، ہے نا، آسمان کے خالق پر. انسان غور و فکر کرے زمین کے خالق پر، پھر قدرت کی نشانی کو دیکھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کی پابندی کرے. چلیے اب یہاں دیکھیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی قسم کھایا اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اب جس نے نفس کا مطلب یہاں پر جان لے لیجئے، انسان لے لیجئے، ہے نا، جان لے لیجئے. جس نے نفس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، تو انسان جو ہے نا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد ہے نا قرآن مقدس میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک احسن طریقے پر، بہت اچھے طریقے پر ہم نے انسان کو بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی قسم کھا رہا ہے کہ نفس کی، اور جس نے نفس کو ٹھیک ٹھاک بنایا اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم فرما رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے. اب دیکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، ناک دیا، یعنی جسم کے ہر حصے کو دیا، اور ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہے نا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز پر بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے اچھا یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے وَنَفْس کا استعمال فرمایا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جاندار چیز کا. اب جاندار چیز جو مرکب ہوتے ہیں وہ کس چیز سے مرکب ہوتے ہیں؟ جس کو عناصر اربعہ کے نام سے جانتے ہیں. عناصر اربعہ معلوم ہے نا؟ عناصر اربعہ ہوا، جی، آگ ہوا پانی مٹی، ہے نا. ان تمام چیزوں کی مرکب کا نام کیا ہے؟ عناصر اربعہ ہے. انہی چند چیزوں کی مرکب ہونے کی وجہ سے انسان کے نفس کیا ہوتا ہے؟ انہی چیزوں کی مرکب سے انسان بنتا ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عناصر، گویا کہ یہاں پر وما بناہا سے کیا ہے، وما سواہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ، ہوا، مٹی، پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ انسان کو بنایا، جان کو بنایا. اچھا اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں وما سواہا سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو بہترین انداز میں رکھا. اس کا مطلب کیا؟ دیکھیں آپ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر کیا دیا؟ دماغ دیا،
جو پورے جسم کا کیا ہے؟ حاکم ہے۔ یہ دماغ کیا ہے؟ یہ پورے جسم پر حکومت کرتی ہے۔ یہ دماغ جو چاہتا ہے نا انسان وہی کرتا ہے۔ گویا کہ یہ دماغ کیا ہے؟ پورے جسم کا حاکم ہے۔ اب جب حاکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سر میں رکھا ہے نا، جو جسم میں سب سے اوپر ہے، یعنی جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بڑا حاکم ہے انسان کے جسم میں سے، اس کو کہاں رکھا اللہ نے؟ سب سے اوپر رکھا۔ اور دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو دل پر حیات کا، زندگی کا کیا ہوتا ہے؟ دار و مدار ہوتا ہے۔ اب دل کا جو انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوا کرتا ہے، اس کو جسم کے بیچ حصے میں، یعنی کیا ہے؟ یہ جسم کا جو دل ہوتا ہے نا سینے میں کے اندر ہے نا، وہاں جو کیا ہے؟ جسم کے درمیانی حصہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، جس کو دل ہے نا، جس کو دل کہتے ہیں، اس چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا؟ بیچ میں رکھا۔ معلوم ہے نا، کبھی دل کا دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ ہیز گون، دنیا سے ختم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، اسی طریقے سے بول و براز ہے، پیشاب و پخانہ کرنے کی جگہ ہے، مثانہ، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ جسم میں بڑی آنت جو پیٹ کے نچلے حصہ میں، یہ تمام کے تمام چیزیں اپنے آپ میں ایک بہت اہمیت رکھتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دیکھے کس طریقے سے اللہ نے رکھا، دونوں جو ہے نا جانگھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا، تاکہ انسان کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے آنکھ کو دیکھ لیں، آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دونوں جو ہے نا یہ پپنیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ محفوظ رکھا ہے، تاکہ انسان جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ اسی وجہ سے انسان کے آنکھ پر اگر مارو گے نا تو سب سے پہلے یہ دونوں آنکھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی نا؟ چلیے، اچھا یہاں پر دیکھیں، یہ نفس کو مطلق قرار دیا گیا ہے یہاں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جان کی قسم اور اس کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے نا، ٹھیک ٹھاک کرنے والوں کی قسم۔ اب دیکھیں یہاں پر نفس کو، اگر نفس کیا ہو؟ عام ہو یا خاص ہو؟ اگر نفس سے مراد کیا ہو؟ مطلق ہے تو ظاہر سی بات ہے مطلق اپنے اطلاق پر ظاہری ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے یہاں پر نکرہ ذکر کیا گیا، تو اس کے دو محامل ہیں۔ پہلا یہ کہ نفس سے مراد کیا؟ اگر نفس سے خاص نفس مراد ہو تو اس نفس سے مراد کون ہوں گے؟ نفوس قدسیہ ہوں گے۔ اور نفوس قدسیہ کون ہوتے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہوا کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ چلیے، اس لیے کہ دیکھیے ہر چیز جو ہے نا، ہر عام چیز کے اوپر ایک خاص ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ منطق جو پڑھے ہوں گے کبرا وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے۔ عام ہوتا ہے نا، یہ عام ایک خاص چیز کے تحت ہوتا ہے۔ جیسے انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ جانور کیا ہے؟ یہ بھی حیوان ہے۔ پرندے کیا ہے؟ یہ بھی حیوان ہے نا۔ اور بیل، بکری، یہ سب کی چیزیں کیا ہے؟ یہ بھی حیوان ہے۔ ایک حیوان عام ہے، تو اس حیوان جو ایک خاص چیز ہے، اس خاص چیزوں میں کے تحت کون آئے؟ انسان بھی آیا، بانر بھی آیا، کتا بھی آیا، بلی بھی آیا، پکشی بھی آیا، ہر تمام جاندار چیزیں آیا۔ کس کے تحت؟ ایک خاص چیز کے تحت، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پتہ کیا چلا کہ ہر عام چیز ایک خاص چیز کے تحت ہوا کرتی ہے۔ اب ہم نے انسان بول دیا تو اب کیا ہوا؟ اب حیوان کا اطلاق صرف انسان کو ہم حیوان نہیں بول سکتے، اس لیے کہ صرف انسان حیوان نہیں ہے، بلکہ حیوان جو ہے، حیوان میں کون ہے؟ انسان بھی ہے، جانور بھی، ہر چیز ہے نا۔ تو انسان، اگر ہم حیوان کو مانتے ہیں کہ انسان حیوان ہے، تو انسان کے ساتھ کوئی ایسی صفت بھی اس کے ساتھ لاحق کریں گے، ملائیں گے، جو اس بات پر دلالت کرے کہ کیا ہے؟ یہ حیوان کی ایک خاص قسم ہے۔ اب انسان کو ہم اگر عام مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر انسان کو عام مان لیتے ہیں تو عام مان لیں گے، لیکن کس کو دیکھتے ہوئے؟ بچے کو دیکھتے ہوئے، عورت کو دیکھتے ہوئے، مرد کو دیکھتے ہوئے، ان تمام جو انسانوں کے جو قسمیں ہیں نا، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا انسان کو خاص مان سکتے ہیں؟ لیکن کیا تنہ تنہا ہم کو آپ انسان کہیں گے؟ نہیں، انسان آپ بھی، ہم بھی ہیں، ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جیسے کمپنی کوئی چلاتا ہے نا، تو کمپنی کو چلانے والا کوئی ایک ہوتا ہے جس کو ڈائریکٹر کہہ لیتے ہیں نا، ہے نا، یا ڈائریکٹر کہہ لیتے ہیں، اور اس کو کام کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو ہر عام جو چیز ہوتے ہیں نا، وہ ایک کسی خاص چیز کے تحت ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں نفس سے مراد اگر نفوس قدسیہ لے لیتے ہیں تو بات ختم،
نفوس قدسیہ کے تحت کیا ہو جائیں گے؟ عام نفوس بھی آ جائیں گے۔ اور نفوس قدسیہ کیا ہے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پڑھتے ہی ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ان نفوس قدسیہ میں یعنی کم و بیش 1,24,000 جو ہے نا نفوس قدسیہ جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نفوس ہے، ان نفوس قدسیہ میں بھی ایک نفس جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو تمام نفوس قدسیہ کے کیا ہے؟ سردار ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ کیا چلا کہ ہر عام کے تحت ہر عام چیزیں جو ہے نا کسی خاص چیز کے تحت ہوا کرتا ہے۔ چلیے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما سواہا سے کس کو مراد لیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو۔ اس لیے کہ گویا کہ ہوتا کیا ہے، کمپنی کے اگر مالک کو ہم بلا لیے نا بس کافی ہے، گویا کہ کمپنی اٹھ کر کے چلا آیا۔ آپ سمجھا رہے ہیں؟ لیبر کو بلانا ضروری نہیں ہوتا ہے، جو عام ہوتا ہے نا اس کو بلانا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو خاص ہوتا ہے، جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، جو فاؤنڈر ہوتا ہے نا اس کو بلا لیے، گویا کہ تمام چیزیں آ گئی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نفس سے اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مراد لیتے ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی اگر اللہ نے قسم کھا لیا تو یہی کیا ہے؟ کافی ہے، اور اس کے تحت تمام نفوس آ جائیں گی۔ چلیے آگے دیکھیں۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھیے، وہی بتایا نا میں، اس نفس سے مراد عام نفس بھی ہو سکتے ہیں، اور عام نفوس میں کون ہوں گے؟ ہماری جان ہو جائے گی، آپ کی جان ہو جائے گی، آپ کے ہوں گے، اس کے ہوں گے، اس کے ہوں گے۔ اور نفوس جو خاص نفس ہے وہ خاص نفس سے مراد کون ہوں گے؟ یہ نفوس قدسیہ ہوا کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک ان تمام چیزوں کو، اس ساتوں چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم جب کھا لیا، اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈال دی۔ یعنی ان تمام چیزیں پر جس انسان نے صحیح معنوں میں ایمان رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں کیا کر دی؟ پرہیزگاری ڈال دیا، اور جس نے اس کا انکار کر دیا وہ کیا ہوا؟ وہ بدکار ہوا۔ چلیے اب دیکھیں، یہاں پر میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دو راستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، ایک خیر کا راستہ اور ایک شر کا راستہ۔ جو انسان خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت عطا فرماتا ہے، اور جو انسان شر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلیے اب یہاں پر دیکھیں، جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بلد میں آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہے نا، یعنی ہم نے انسان کو جو ہے نا دونوں راستے دکھا دیے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔ اگر انسان جو ہے نا اچھا کام کرے گا تو اللہ اسے جنت دے گا، اگر انسان برا کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم دے دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے اب یہاں پر دیکھیے، بہت ہی یہاں پر بحث و مباحثہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان، دیکھیے غور سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ خیر اور شر کے راستے کو اختیار کرے۔ اب انسان خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انسان میں وہی فعل کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر انسان برے راستوں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فعل کو اس میں پیدا فرما دیتا ہے، اور یہی مسلک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے نا۔ خیر اور شر یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ خیر کا راستہ، یہ شر کا راستہ ہے۔ اب انسان خیر کا راستہ اختیار کرنے جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کی قوت کو، خیر کے فعل کو اللہ پیدا فرما دیتا ہے، اور جو انسان برے راستے کی طرف جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بد کے یعنی برے فعل کو اللہ اس میں پیدا فرما دیتا ہے، یعنی انسان کرنے جاتا ہے تب۔ اب یہاں پر دیکھیں معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔ معتزلہ کا اختلاف کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے میں اس میں بتانے کی تھوڑا ڈیپلی جانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہے نا۔ معتزلہ کا کیا مسلک ہے؟ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ انسان کیا ہے؟ اپنے افعال کا خود خالق۔ افعال کا مطلب اچھائی کام، برائی کام، یعنی اس کے کریٹر انسان خود ہے، یہ معتزلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، معتزلہ کا مسلک جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے تمام کاموں کا خود کریٹر خالق ہے،
یعنی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا انسان خود ہے اپنے اوپر. یہ کون کہتا ہے؟ معتزلہ کہتا ہے. تو معتزلہ کا مسئلہ اس وجہ سے باطل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ والصافات میں آیت نمبر 96 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. تو اللہ یہاں اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کو بھی پیدا کیا. لہٰذا معتزلہ کا یہ کہنا کہ انسان اپنے افعال کا خود کریٹر ہے، یہ معتزلہ کا کیا ہو گیا؟ قول باطل ہو گیا، ہے نا. معتزلہ کا قول باطل ہو گیا. ہمارا قول کیا ہے کہ انسان جب خیر کے راستے کو کرنے جاتا ہے، خیر کا کام کرنے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کر دیتا ہے. خیر کی قوت کو، خیر کے فعل کو اللہ پیدا فرما دیتا ہے. شر کے راستہ کو جب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کرتا ہے؟ شر کے فعل کو اللہ اس انسان میں پیدا فرما دیتا ہے. یہ معتزلہ کا قول تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. اور دوسرا ایک قول یہ خیر و شر کے خالق میں ایک دوسرا قول یہ بھی آتا ہے جبریہ کا مسلک. یہ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ کہ انسان کیا مجبور محض ہے. یعنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعمال کو پیدا کر دیا، اچھی چیز کو بھی پیدا کر دیا، بری چیز کو بھی پیدا کر دیا، تقدیر میں بھی اللہ نے لکھ دیا. تو اب انسان مجبوراً ہے. اس کا جبریہ کا میں قول بتا رہا ہوں. جبریہ کیا کہتے ہیں؟ اب انسان مجبور ہو گیا کہ اب انسان اس کو کرے گا ہی. مثال کے طور پر ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں نا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہم مجبوراً کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ لکھ دیا ہے تو ہم کریں گے اس کو، ہے نا. یعنی انسان کیا ہو جائے گا؟ وہاں پر جا کر کے سلینڈر ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا. اسی طریقے سے انسان اگر غلط کام کرے تو وہ یہ کہتے کہ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کام کو، برے کام کو معاذ اللہ کر رکھ دیا ہے نا، کہ ہم اس کو کریں گے ہی. یعنی انسان مجبوراً غلط کام کرے. یعنی یہ جبریہ کا مسلک ہے نا. تو یہ غلط ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کو پیدا کیا ہے نا، وہ صحیح ہے. لیکن اب انسان یہ کہے کہ مجبوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں تو ہم کے مجبوراً کرنا پڑے گا، یہ کہاں سے ہوا؟ یہ جبریہ کا مسلک ہے. اور ان کا مسلک اس وجہ سے باطل ہے، اس لیے کہ اگر انسان مجبور محض اگر ہو جاتا نا، مان لیتے ہیں اگر انسان مجبور محض ہو جائے، یعنی ہم کو جو ہے نا غلط کام ہے تو ہمیں اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو مقدر میں کر دیا معاذ اللہ. اگر انسان کو مجبور محض مان لے، ہے نا، تو پھر اس کو انسان کو مکلف کرنا صحیح نہیں ہوگا. مکلف کا مطلب جب انسان بالغ ہو جاتا تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مکلف ہو جاتا ہے، نماز اس پر فرض ہو جاتا ہے نا. تو یہ کیا ہوگا؟ مکلف ہونا. تو جبریہ یہ کہتے ہیں، اس کا جبریہ نے یہ کہا کہ انسان کیا مجبور محض ہے. یعنی انسان نیک کام کر رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وجہ سے کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے تو معاذ اللہ کی وجہ سے ہی کر رہا ہے. تو اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اگر انسان کو ہم مجبور مان لیں، ہے نا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ ہوگا کہ انسان کو مکلف کرنا صحیح نہ ہوگا، ہے نا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بھیجا گیا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ یہ عبث ہو جائے گا. انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ انسان کو سیدھا راستہ دکھائے، ہے نا. اگر ہم کو مجبور محض مان لیا جاتا کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہے، جب ہمیں یہ کرنا ہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر جانب سے ہو جائے اور ہمیں یہ کرنا ہی ہے، تو پھر انبیاء کرام کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو نہیں آنا چاہیے. تو لہٰذا جبریہ کا یہ کہنا کہ انسان اپنے اعمال کے تعلق سے مجبور محض ہے، یہ ان کا مسلک کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. چلیے اچھا، یہاں پر دیکھیں ایک حدیث پاک سن لیں. الجامع لحکام القرآن میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن متقی کے دل میں اس کا تقوی ڈال دیا ہے اور فاجر کے دل میں کیا ہے؟ فجور ڈال دیا ہے. اچھا، یہاں پر دیکھیں انسان جیسا کرنے والا ہوتا ہے نا، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے مقدر میں اس کے من کے وہ جو جیسا کرنے والا تھا
ہے نا، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیونکہ انسان ایسا کرنے والا ایسے سچویشن ہی پر انسان پہنچ جائے گا کہ وہ ایسا کرے گا ہی. بات سمجھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا خالق کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ سے بڑا جاننے والا کون ہے؟ ہر چیز چھپی ہوئی بات، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اب دیکھیے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا. اب یہاں دیکھیے یقیناً کامیاب ہوا وہ انسان جسے اس نے خود کو صاف ستھرا کیا، یعنی نفس کو صاف ستھرا کیا. وقد خواب من دساہا. اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا، یعنی وہ نفس جس نے خود کو گناہوں سے پاک رکھا تو وہ انسان کیا ہوا؟ کامیاب ہوا. اور جو انسان خود کو برائیوں میں ملوث رکھا تو وہ انسان کیا ہے؟ قد خوابا، یقیناً وہ نقصان اٹھانے والا ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ چند باتیں ہیں. یہاں پر قد افلح من زکاہا، یہ زکا یزکی تزکیہ. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے نفس کو صاف کرنا، صاف ستھرا کرنا. اسی سے زکوٰۃ آیا ہے. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے مال کو صاف ستھرا کرتا ہے نا، تو اسی سے مراد یہاں یہ ہے. چند اس کے محامل یہ بھی ہیں، سن لیں آپ. جب لوگ، ایک ہوتا ہے انسان خرچ کرنے والا، اگر کوئی انسان مصیبت میں ہونا، مصیبت میں انسان پھنسا ہوا ہو، اب اس انسان کو اگر چاہے تو انسان بلا کر کے مدد کر سکتا ہے، ہیلپ کر سکتا ہے، لوگوں کو دکھا کے بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ یہ نیت رکھ کر کے کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی اس نیک کام کی طرف رغبت کریں. اب بتائیں، ہم خوشحال ہیں، آپ خوشحال ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ہم کو 10 روپیہ کا مدد کریں تو یہ مدد کرنا کیا ہوا؟ ابس نہ ہوا. ہم فقیر جب تھے تو آپ نے 10 روپیہ کا مدد نہیں کیا. جب ہمارے پاکٹ میں 10 روپیہ نہیں تھا تو آپ ہم سے پوچھا بھی نہیں کہ مولانا صاحب کھایا کہ نہیں آپ نے کھایا، ہے نا، یہ نہیں پوچھا، ہے نا. اور جب ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاکٹ کو بھر دیا، ہمیں مالدار بنا دیا، پھر آپ ہم کو 10 روپیہ کی ہیلپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ بیکارے نہ ہو جائے گا، ہے نا. تو کچھ لوگ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں نا، جو ایسے تنگ دستی کے حال میں باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بدبخت انسان، جو مالدار تو رہتے ہیں، پیسہ والے تو رہتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ویسی صورت میں، سچویشن میں جب لوگ تنگ دستی کا شکار ہوں، ویسی صورت میں انسان کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، 2 روپیہ سے لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں. وہی سوچتے ہیں کہ 2 روپیہ کی مدد کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ 2 روپیہ کا مدد کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، گھاٹے میں ہم ہوں گے. بات سمجھا نا؟ تو یہ بہت ہی بڑا بخیل انسان ہوتا ہے. چلیے اچھا یہاں پر دیکھیں تقدیر کا معنی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کیسا کرے گا کیسا نہیں کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے لکھ لیا. تو دیکھیے امام غلام رسول سعیدی صاحب تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ دیکھیے تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل میں علم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا تھا؟ اس چیز کا علم تھا کہ انسان کو جب اختیار دیا جائے گا تو اپنے اختیار سے نیک کام کرے گا یا غلط کام کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا نا، آپ تو ایسا نہیں کہ مجبور ہے، آپ نہیں نا، آپ کو اللہ نے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا، غلط راستہ بھی دکھا دیا، اب آپ کے اوپر ہے نا. تو وہی بتا رہے ہیں کہ جب انسان کو اختیار دے دیا گیا تو وہ اپنے اختیار سے نیک کام کرے گا یا بد کام کرے گا، ہے نا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم تھا، علم ہے. پھر وہ جس کو اختیار کرتا، انسان نیک کام کو اختیار کرتا یا بد کام کو اختیار کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہی کام پیدا کر دیتا ہے. میں نے شروع میں بتایا. اور جو بدبخت انسان ہوتا ہے نا، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کیا کرتا ہے، فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے اس انسان کے اندر. پھر وہ انسان اچھا کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ثواب کماتا ہے. غلط کام کرتا ہے تو گناہ کماتا ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں اختیار کی 2 قسمیں ہوتی ہے نا. ایک اختیار ہوتی ہے مطلقاً اختیار، اور ایک اختیار جو ہوتی ہے وہ کلی اختیار ہوتی ہے. مطلق جو اختیار ہوتا ہے نا، کلی اختیار اور مطلق اختیار.
تو کلی اختیار جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر آج ظہر کی نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اب یہ کلی اختیار ہے. انسان پڑھے گا تو ثواب کمائے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ کمائے گا، ہے نا. اس اختیار کو انسان صادر کرتا ہے اور اس سے انسان کا خالق ہونا لازم نہیں ہوتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز ہمارے ذریعے سے سمجھ میں آ رہا ہے تو انسان کا خالق ہم نہیں، نماز کا خالق ہم نہیں ہیں. آپ بتائیے نماز کو کہیں دکھا دیجیے گا بھائی، نماز کو کہیں دکھا دیجیے گا آپ، کہیں لکھا ہے نماز کوئی چیز ہے کیا ہے؟ کہیں دکھائی دے گا سائڈ میں؟ کہیں نہیں دکھائی دے گا جب تک انسان اس کو کرے گا نہیں، جب تک دکھائی نہیں دے گا. جیسے یہ موبائل ہے نا، یہ موبائل کیا ہے؟ بلیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بلیک چیز کہیں سائڈ میں آپ دکھا دیں گے؟ کہیں نہیں دکھے گا جب تک کہ وہ کسی چیز سے ملا ہوا نہ ہو، چاہے یا تو موبائل کالا ہو یا تو پین کالا ہو یا کوئی چیز کالا ہو، کالا کہیں سائڈ میں نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے نماز جو ہے نا کہیں سائڈ میں دکھے گا نہیں جب تک کہ وہ انسان کرے نہیں. تو انسان کرے گا تو نماز دکھائی دے گا، نہیں کرے گا تو نہیں دکھائی دے گا، ٹھیک ہے نا. چلیے اچھا یہاں دیکھیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کذبت ثمود بطغواها، کہ قوم سمود نے ہے نا اپنی شرکسی سے جھٹلایا. یہ قوم سمود کون ہے؟ یہ قوم سمود جو ہے نا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. تو قوم سمود نے ہے نا، قوم سمود نے اپنی شرکسی سے جھٹلایا. قوم سمود کی سرکشی کیا تھی وہ دیکھیں. قوم سمود کا واقعہ کیا ہے دیکھیے. قوم سمود نے اپنے نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو ہم کو معجزہ دکھائیے، ہے نا. تو اس قوم نے کہا کہ آپ ہم کو چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر کے دکھا دیجئے، ہے نا. تو چٹان سے آپ نے حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو باہر نکال دیا، ہے نا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے جب چٹان سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، باہر نکال دیا نا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن تم پانی پیے گا کنویں سے اور ایک دن جو ہے نا اونٹنی پانی پیے گی. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک دن تم پانی پیو کنواں سے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی. تو یہ قوم سمود کیا کر گئے؟ انکار کر گئے اور میرے آقا حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کر دیے، ان کو جھٹلا دیا، ہے نا. چنانچہ یہ کیا اونٹنی کے ٹخنوں کے اوپر جو پٹھے ہوتے ہیں نا، یہاں پر پٹھا، اس پٹھے کو پر بھی یہ قوم سمود نے تلوار سے وار کر دیا اور تلوار سے وار کرنے کے بعد اس کو کاٹ دیا، ہے نا. اس اونٹنی کی کونچوں کو جس نے کاٹا تھا نا، اس کا نام کیا تھا؟ قیدار بن سالف تھا. اس نے اس کی پونچھوں کو کاٹ دیا، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا جب تذکرہ کیا تو وہاں پر یہ قیدار بن سالف کو جو ہے نا، یہ اس کا نام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ سمود کو ذکر کر دیا. آخر سمود کو ذکر کیوں کیا؟ اس لیے ذکر کر دیا کہ دیکھیے سڑک بنانے والا کون ہوتا ہے؟ بنانے والا مجدور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اصل میں جو دیکھا جائے تو وہ کس کے حکم کے تحت کام کرتا ہے؟ ایک مالک کے تحت. لیکن بنانے والا کون ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے. مالک چھوتا تک نہیں ہے روڈ کو، ایک گٹی اٹھا کر کے ادھر سے ادھر نہیں کرتا ہے. بنانے والا لیبر اور مستری ہوتا ہے. اب اگر روڈ خراب ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ بنانے والے کو نہیں بلکہ اس کو مالک کو برا بھلا کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو جب قیدار بن سالف نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھوں کو کاٹ دیا تو اس کاٹنے پر قوم سمود کے تمام افراد اس بات پر کیا تھے؟ متفق تھے، راضی تھے. چنانچہ اسی راضی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب سب راضی تھے تو گویا کہ حکم کیا ہوگا؟ سب پر نافذ ہوگا. اس لیے کہ رضا بالکفر کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. اگر ہم اپنی زبان سے کفر معاذ اللہ بک دیں اور آپ خاموش بیٹھے رہیں تھوڑی دیر کے لیے صحیح، 1 سیکنڈ کے لیے صحیح، آپ نے اس کو اپنے دل میں کیا اچھا جانا تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی کافر ہو جائیں گے،
ہے نا، اگر آپ کی شادی ہو گئی ہوگی ہے نا تو آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، پھر سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کفر جو ہوتا ہے نا، کفر ایک ایسی چیز ہے جو نکاح کو کیا کرتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اسی طریقے سے جب یہ قدار بن سالف نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھ کو کاٹ دیا تو تمام لوگ کیا تھے، راضی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم تمام پر لگا دیا کہ قوم سمود نے اپنی شرکسی سے جھٹلا دیا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ دیکھیے، اچھا اس کا تذکر آگے ہی ہے نا، اِذٍ بعث اشقاہا، جبکہ اس کا سب سے بڑا بدبخت انسان کیا ہوا، اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، سب سے بڑا بدبخت انسان کون ہوا، وہی یعنی حضرت صالح علیہ السلام جب لوگوں کو بتا دیا کہ ایک دن تم پانی پیو، ایک دن دوسرے اونٹنی پانی پیے گی، تو یہ قدار بن سالف اٹھا، بدبخت انسان، اور اس کے بعد کیا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کو کے تعلق سے معارضہ کام کر دیا۔ چلیے، تو یہ بدبخت انسان سے کون مراد ہے، قدار بن سالف۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو قدار بن سالف تو ان سے کہا، ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام، یہاں رسول اللہ سے مراد کون ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے نا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، ان سے فرمایا کہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ اللہ کے ناک کا اٹھنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو، ہے نا، بچو۔ اب یہاں پر دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام نے تو باری کو مقرر کر دیا تھا کہ ایک دن تم پیے، ایک دن دوسرا آدمی پیے، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہ کیا اور کیا کیا، معارضہ قائم کر دیا۔ چلو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اٹھنی اور اس کے پینے کی باری کی تم حفاظت کرو، ہے نا، یعنی ایک دن تم پیے، ایک دن وہ پیے، لیکن انہوں نے بات نہ مایا۔ فکذبوہ فعقروہا، تو کیا کیا ان کی قوم نے، یعنی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فعقروہا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس اٹھنی کے کونچے کو کیا کر دیا، کاٹ دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب، ہے نا، اتنا ہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، ہے نا۔ فلا یخاف عقباہا، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف بھی نہیں۔ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کی کوچوں کو کاٹ دی، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر کے ان کی قوم کو ہموار کر دیا، یعنی اس کو مٹی میں کیا کر دیا، مٹی میں ان لوگ کو ملا دیا، اس قدر ملا دیا کہ زمین کو کیا کر دیا، پورا برابر کر دیا، اور ان سے انتقام لینے سے اسے کوئی خوف نہیں۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو کیا ہوا، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام تو لوگوں کو ڈرا ہی رہے تھے، آخرت کے عذاب سے ڈرا ہی رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے بات نہ مانی۔ جب بات نہ مانی تو لو نقصان اٹھاؤ۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ چلیے یہاں پہ دیکھیں، جب ان لوگوں نے بات نہ مانا، ہے نا، تو بات نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہوا، بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا، ہے نا۔ ان کا گناہ کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ کفر کرتا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ انسان کیا کرتا تھا، انکار کرتا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، دو گناہ۔ تیسرا گناہ یہ کہ اس نے اونٹنی کی پونچھوں کو کاٹ دیا تھا، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو منع کیا تھا کہ تم اس اونٹنی کی پونچھوں کو نہ کاٹو، لیکن اس کے باوجود اس نے اونٹنی کی پونچھوں کو کاٹ دی، تو گویا کہ نبی کی نافرمانی کی، اور نبی کی نافرمانی، حکم کی نافرمانی کرنا یہ کیا ہوتا ہے، کفر ہوا کرتا ہے، یہ حرام ہوتا ہے، نبی کے حکم کی عدولی کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ چلیے اب یہاں پر دیکھیں، جب قوم سمود پر عذاب آیا تو اس عذاب کی کیفیت کیا تھی؟ اس عذاب کی کیفیت یہ تھی کہ ان پر ایک خوفناک چنگھاڑ کی آواز آئی،
خوفناک چنگھار آئی جس سے اس قوم کے چھوٹے بڑے بوڑھے عورت مرد سب لوگ کیا ہو گئے؟ اسی میں ہلاک ہو گئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نزول عذاب میں اس پوری امت کو برابر رکھا، یعنی اس قوم کے چھوٹے بچے بھی اس میں شامل ہو گئے، مر گئے، بڑے بچے بھی، بوڑھے مرد عورت سب کے سب اس میں کیا ہو گئے؟ فنا ہو گئے، مر گئے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی کسی چیز کی تکلیف نہ ہوئی۔ کیوں نہیں تکلیف ہوگی؟ اس لیے کہ حضرت صالح علیہ السلام نبی تھے اور نبی کریم اور نبی تھے، اور جب نبی تھے اور اپنی امت کو گناہوں سے بچا رہے تھے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو لو عذاب لو، اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور حضرت یہ بتایا نا، اور ان سے انتقام لینے کا ان سے کوئی خوف نہیں تھا، ولا یخاف عقباہا، اور اس کے پیچھے کرنے کا اس سے کوئی خوف نہیں۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی اسی چیز کا فکر نہیں ہوئی کہ اس عذاب میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے، نہیں ہے نا۔ چلیے، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہلاک ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا، اور نہ یہ خطرہ تھا کہ اس قوم پر عذاب آنے سے ان کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ نقصان ان کو یقین تھا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو یقین تھا میری قوم پر عذاب تو آ سکتی ہے لیکن مجھ پر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اپنی قوم کو پہلے ہی عذاب سے ڈرا چکے تھے۔ جب نہیں ڈرا تو لو چکھو عذاب۔ اچھا، اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت جو انسان تھا وہ کیا تھا؟ قدار بن سالف تھا، جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم حضرت صالح علیہ السلام کے حکم سے چٹان سے باہر آیا تھا، اس کی پونچھوں کو کاٹ دیا، اور یہاں تک کہ اس کو یہ پوٹ کو بھی کاٹ کر کے اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خیر کا بھی راستہ دکھا دیا ہے، شر کا بھی راستہ دکھا دیا ہے۔ اگر انسان خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس سے جنت عطا فرماتا ہے، اگر انسان شر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم عطا فرما دیتا ہے۔